جی السلام علیکم ناظرین، کام کی بات کے ساتھ حامد خان المشرقی۔ ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں جنرل خالد نعیم لودھی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کے وہ ان چند جرنیل میں سے ہیں موجودہ دور میں جن کے ساتھ ہم دونوں موضوعات پر گفتگو کر سکتے ہیں، سیاسی حوالے سے بھی اور دفاعی حوالے سے بھی، اسٹریٹجک صورتحال کے حوالے سے، خطے کی صورتحال کے حوالے سے اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ان پٹ ہوتی ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، کیونکہ وہ نان بائس اور ایک نیوٹرل جینون ان پٹ ہوتی ہے۔ سر بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا وقت دینے کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم سب سے پہلے جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ تھا کہ آج موجودہ سیاسی صورتحال کو آپ کس طرف جاتا دیکھتے ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ صورتحال جو ہے وہ بہت ڈھکی چھپی نہیں ہے، کافی حد تک واضح ہے، اور باہر بیٹھ کر آپ کو بھی اندازہ، جو آپ کا اندازہ وہی ہمارا اندر بیٹھ کر بھی اندازہ ہے۔ جو اس کی ایک بری بات ہے یا ایک ایسا پہلو ہے جو کہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ ہے کڑواہٹ کا لیول، کہ سیاست میں یہ مقابلہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کو ملتے بھی تھے، بیٹھ کے مل کے بات بھی کر لیتے تھے، راؤنڈ ٹیبل بھی ہو جاتی تھیں، اور مشاورت بھی آپس میں کر لیتے تھے، اور مختلف قسم کے اگریمنٹ ہو جاتے تھے۔ لیکن ابھی تو جو بودھ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو گھاؤ ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی رپروچما ہو جائے یا کوئی آپس میں یہ کسی بات پر متفق ہو جائیں۔ ابھی مثال کے طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے بہت لوگ ہیں، اور لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دوسری سائڈ بھی جو عوامی حمایت ہے اسے بالکل آ رہی نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں۔ یہاں تک کہ اب لوگوں کا آپس میں کہ جو مختلف پولیٹیکل تھاٹ کے لوگ ہیں وہ بھی اس قدر بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ میں بات کروں اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی، واٹس ایپ کے گروپس دیکھیں، وہ ایسے ایک دوسرے کا خون پینے کو تیار تھے۔ یہ جو ہے نا بڑی نیگیٹیوٹی آئی ہے۔ باقی ہونے کیا جا رہا ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ جو 17 تاریخ کے انتخابات ہیں پنجاب میں جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، کیونکہ پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کے شکوک و شبہات اٹھائے جا رہے ہیں، ابھارے جا رہے ہیں کہ وہاں پر دھاندلی ہوگی، اور وہ مسالے بھی دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا ان دنوں میں تھوڑی سی ہائی ہینڈڈنیس کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایاز امیر صاحب کے ساتھ آپ کو پتا ہے کیا ہوا، ابھی عمران وہ جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ جو مطلب سوچنا چاہیے رانا ثناء اللہ کو کہ یہ کوئی خدمت نہیں کر رہے اپنی یہ پارٹی کی، بلکہ شاید اس کے منافی وہ یہ ساری باتیں جائیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا دیکھنا کہ کتنی ہائی ہینڈڈنیس وہ کرتے ہیں۔ اگر تو جو شکوک ہیں الیکشن کمیشن کے متعلق وہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ اگر وہ شفاف انتخابات کرا دیتے ہیں اور دونوں سائڈیں متفق ہوتی ہیں کہ شفاف ہے، اتنا تو ہوگا۔ دیکھیں جو بھی چیز سائڈ ہارے گی نا وہ کچھ نہ کچھ الزامات تو لگائے گی، لیکن آپ کو اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ الزامات کتنے جینون ہیں، کیونکہ اس کے لیے جو وہ منطق پیش کریں گے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اللہ کرے ایک تو یہ ہو جائے۔ دوسری میری ایک اور دعا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ان میں خلیج ہے یہ اتنی گہری ہے کہ اس کو جب تک کوئی تیسرا فریق کوشش نہیں کرے گا اس کے اوپر پل نہیں باندھا جا سکتا۔ اور میرے ذہن میں جو آتے ہیں ایسے فریق، وہ یا تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے یا آرمی کے چیف ہیں، اور کسی کے بس کا یہ روگ نہیں ہے۔ تو آپ میرا کن کے درمیان خلیج کا کہہ رہے ہیں سر؟ میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اس پر پل باندھا جائے۔ اگر یہ خود آپس میں بات نہیں کرتے، کوئی شٹل ڈپلومیسی کی جائے، کوئی اگر مجھے نہیں پتا اتنی بڑی سیاسی شخصیت کوئی ہے جس کے یہ دونوں باتیں مانتے ہوں، شاید کیو میں کوئی ہو، مولانا فضل الرحمان کا تو کوئی امکان نہیں ہے، جماعت اسلامی کیا یہ کام کر سکتی ہے مجھے نہیں معلوم، پاک سرزمین کا اتنی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے۔ تو اس پرابلم یہ ہے، کوئی بھی اتنا مضبوط نظر نہیں آتا۔ جی یہ مسئلہ ہے۔ پہلے جب ایسا ہوتا تھا نا تو یا تو بڑی عدالت اندر آ جاتی تھی یا آرمی چیف آ جاتے تھے تو یہ کام ہو جاتا تھا، یا کوئی سیاستدان اندر آ جاتا تھا۔
اب تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا. میری استدعا ہے یہ آرمی چیف سے اور چیف جسٹس سے کہ یہ سائڈ پر کھڑے ہو کے دیکھنے والا تماشا ہرگز نہیں ہے اس میں. اور اس کو میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں سمجھوں گا, بالکل میں نہیں سمجھتا. اگر کوئی اور سمجھے تو مجھے نہیں پتا. اگر آپ اس کڑواہٹ کو دور کرنے کی کوشش کریں, ان دونوں مین پولیٹیکل جو فریق ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا کوئی برج بنائے, تو میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی, اور یہ قطعاً کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. بہت اچھا پوائنٹ دیا آپ نے سر, بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں برج کا کام کیا جائے, کیونکہ جو ہماری جو سوشل ٹالرنس ہے وہ بہت خطرناک حد تک کم جی ہو گئی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز جو ایکسٹریم سٹانس لے لیا جاتا ہے اپنے اپنے سیاسی نظریات کے اوپر. بالکل آپ نے بڑا درست بات کی سر. اسی حوالے سے میرے سے کافی لوگوں نے ایک سوال پوچھا, اور میں نے کہا کہ آپ بیسٹ پرسن ہیں اس کے لیے. وہ یہ کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ آرمی ویٹرنز نے بھی عمران خان صاحب کے حق میں پریس کانفرنس بھی کی, اور اس کے بعد ایکس آرمی آفیسرز نے اسٹیٹمنٹس دیے. اس کے بعد کچھ آپ کی ایک دو تصاویر آئیں اور پتہ چلا جی کہ آپ پی ٹی آئی کی کوئی فنکشن تھا, آپ اس میں تھے, یا کوئی سیمینار تھا. پھر اس حوالے سے اس کے بعد آیا کہ جی کسی جنرل صاحب کا اور آپ کی اور کچھ کی مراد لے لی گئی ہیں یا کم کر دی گئی ہیں. آپ اس کے بارے میں تو تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ اپنی وضاحت کر دیں کہ کیا ایکچولی ہوا اور کیا مراد کے حوالے سے کیا ہوا ہے. اور دوسرا میں صرف یہ چاہوں گا اس سوال کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتا دیں کہ بائی لا کیا آرمی آفیسر اپنے پولیٹیکل نظریات نہیں رکھ سکتا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ جی, اس میں دو تین باتیں بڑے اچھے, آپ نے اچھا کہ یہ سوال پوچھ لیا, میں بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے جو آرمی آفیسر ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد پالیٹکس جوائن بھی کر سکتا ہے, پولیٹیکل خیالات کا اظہار بھی کر سکتا ہے, لکھ بھی سکتا ہے, یہ سب اس پر کوئی قدغن نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو پلیٹ فارمز ہیں, پیس فار ایگزامپل پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ہے, ایک ویٹرنز کی سوسائٹی ہے جس میں جنرل علی قلی خان ہے. میرے اپنے خیال میں یہ میری سوچ ہے, کیونکہ میں نے ان کا وہ پڑھا ہوا ہے جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے ان پلیٹ فارمز کا, وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی ویلفیئر کے پلیٹ فارم ہے, اور وہ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ کوئی اگر ایسا معاملہ ہو جس میں جی ایچ کیو کے درمیان اور ریٹائرڈ لوگوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن قائم کرنی ہو تو اس کے لیے یہ کام ہے. لہٰذا ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرنا فار پولیٹیکل پرپز میرے خیال میں یہ غلط ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ انڈیویجول جو ہیں وہ بالکل جا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو وہ میرا آپ نے دیکھا ہے جو اسلام آباد اس کا فورم کا تھا, لائرز کا فورم پر میں گیا تھا, اور وہاں پر عمران خان صاحب موجود. میں صرف ایک مقصد کے لیے گیا تھا, اور میں بالکل آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اینٹی آرمی ریٹورک بہت زیادہ ہے, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے آرمی کی بات کرتے رہتے ہیں. تو میں نے وہاں پر جو بات کہی, آپ بے شک اس کو دوبارہ چلا کے دیکھ لیجئے گا, میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ اس سے جو نوجوان ہیں وہ اگر مس لیڈ ہو کر خلیج اگر پیدا ہو جائے فوج اور عوام میں تو وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اس سے پاکستان کمزور ہوگا, فوج کمزور ہوگی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا آپ جب ایک نیگیٹو بات کرتے ہیں تو دشمن اس کو 100 اور 1000 سے ملٹیپلائی کر کے اس خلیج کو بہت بڑھا دیتا ہے. اور میں نے یہ تجویز دی تھی کہ اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے, بلکہ میری تجویز میں یہ بھی شامل تھا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی کڑواہٹ ہے بھی, ہمارے نوجوانوں کے دل میں کچھ کڑواہٹ ہے بھی افواج پاکستان کے کسی بھی معاملے پر, تو اس کو کچھ دیر دل میں رکھیں, اور کوئی مناسب وقت پر اس کی شکایت کی جا سکتی ہے یا کوئی اور کیا جا سکتا ہے. تو میں تو اس نظریے سے گیا تھا. جہاں تک یہ ہے کہ مراد واپس لینا یا کچھ کرنا, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات اور والدین کی دعاؤں کے بعد میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ افواج پاکستان کی وجہ سے ہوں. انہوں نے مجھے بہت دیا ہے, تو اگر کچھ لے لیا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, سب کچھ واپس نہیں لیا انہوں نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے میرے انسٹیٹیوشن اور میرے درمیان اور باقی ویٹرنز کا بھی, تو اس کو میں زیادہ ہائی لائٹ کرنا نہیں چاہوں گا, بلکہ آپ سب سے یہ صدا کروں گا آپ دعا کریں کہ اگر کوئی غلط فہمی ہے دور ہو جائے, اور مجھے بڑا یقین ہے کہ دور ہو جائے گی. میری انسٹیٹیوشن کا دل بہت بڑا ہے انشاءاللہ. بالکل سر, انشاءاللہ. اور ہم سب جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کے خیر خواہ ہیں, پاکستان سے ہم ہیں اور پاکستان ہم سے ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کوئی ادارہ ہو یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی شخصیات ہو, ہم سب کا اگر مطمع نظر پاکستان کی بھلائی یا بہتری ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنا اپنا طریقہ تو ہو سکتا ہے کام کرنے کا, لیکن اس کے اندر کسی کی نیت پہ شک
نہیں کیا جا سکتا, اور آپ جیسے ویٹرنس نے تو اتنا کام کیا ہوا ہے, سرو کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اگر ہم اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر دیکھیں تو یہ جو پولیٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے یہ ابھی تک آئی ایم ایف سے مذاکرات فائنل نہیں کر پائی. یہ گورنمنٹ جو ہے ابھی تک آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی طرح سے فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں لا پا رہی ہے. دوسری جانب ابھی ہم جیسے ذکر کر رہے تھے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی جنگ بندی کی صورتحال بنے. افغانستان کی سٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس خطے کے اندر اکنامیکل سٹیبلٹی اور جو انٹرنل سٹیبلٹی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی, اس میں میری یہ اپنا اسیسمنٹ ہے اور میں اس پر مصر نہیں ہوں, غلط ہو سکتا ہوں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا نہیں کریں گے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ ایسا ماحول یہاں پر ہو جائے جس کے بعد مزید یہ جو ٹینشن ہے یا گومگو کا عالم ہے یہ ختم ہو جائے, بالکل کلیئر ہو کہ کون کس کے ساتھ مینڈیٹ ہے اور کس کو آگے چلنا ہے 4-5 سال کے لیے. اور اس کے لیے میرے خیال میں بہترین حل جو ہے وہ جلد انتخابات اور شفاف انتخابات اگر ہو جاتے ہیں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی یہ پہلے آئے گی, اس کے بعد اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. یہ میرا ماننا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پہلے ہم کوشش کر کے یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, ان حالات میں کچھ نہیں ہونے کا. اور اس قسم کی حکومت جس میں اتنی پارٹیاں شامل ہوں, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کچھ کر نہیں پائیں گے, کیونکہ یکسوئی نہیں ہے, ان کا ایک ایم نہیں ہے, اپنے اپنے ان کے ایم ہے. یہاں تک کہ نون میں بھی میں سمجھتا ہوں 2 دھڑے ہیں, بڑے بڑے کلیئر ہیں اور ان کے اپنے اپنے خیالات ہیں. تو ایسے حالات میں نہیں ہو سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد انتخابات ہوں, شفاف انتخابات ہوں, اور خاص کر نومبر میں جو امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے وہ نئے مینڈیٹ لے کر جو وزیر اعظم آئے وہ اپوائنٹمنٹ کرے, تو اس کے بعد حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسا ہوا کہ اسی معاملے میں اسی ٹینشن میں آگے چلتے رہے اور یہ ٹینشن رہی جو کریٹ ہوئی ہے, وہ اس سے پھر آپ کی اکنامک سٹیبلٹی آنے کا کوئی امکان نہیں. ایک بات میں چلتے کہہ دوں, میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ یہ آئی ایم ایف, یہ ایف اے ٹی ایف, یہ ورلڈ بینک آپ کے کسی طریقے سے بھی یہ خیر خواہ نہیں ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کو کوئی مدد کریں گے آپ کو پر آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, یہ آپ کو لٹایا ہے, انہوں نے ہی لٹایا ہے باندھ کر, اور جب بھی آپ اٹھنے کی کوشش کریں گے یہ اوپر سے پھر تھپکی مار کے آپ کو دوبارہ لٹا دیں گے. جب تک آپ اس افریت سے جان نہیں چھڑاتے, اب وہ میں تو چونکہ اکانومسٹ نہیں, مجھے نہیں پتا وہ جان چھڑائی جا سکتی ہے یا نہیں چھڑائی جا سکتی, لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جب تک آپ ان کے حصار میں رہیں گے تو آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں, اور پھر امریکہ بہادر کا ان کے اوپر بہت گہرا اثر رسوخ ہے, اور یہ ہمارے اوپر اثر رسوخ استعمال کریں گے. اس کا کیا ہوگا, اس کا میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. آپ کے مراسم نئی افغان حکومت سے اچھے نہیں ہوں گے, آپ کا سی پیک ڈیولپ نہیں کرے گا, آپ کی تحریک طالبان پاکستان سے جو ٹاکس ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گی, کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے کہ وہ ہمارا جو ویسٹرن سرحد ہے وہ بھی گرم رہے تاکہ ہمیں دونوں طرف سے وہ بھینچ کے رکھے. تو اور آپ کو ایسے دھکا دیا جائے گا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں, بے شک کشمیر میں جو بھی ہوتا رہے, آپ اسرائیل کو تسلیم کریں کیونکہ سارے عرب بھائیوں نے تسلیم کر لیا ہے. تو اس قسم یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ اگر کوئی ہو جائے بات چیت تو اس میں, لیکن آپ کو اپنی رائے عامہ کا خیال رکھنا پڑے گا. آپ ایک جمہوری ملک ہیں, جمہوریت میں آپ کو رائے عامہ ہموار کرنی پڑتی ہے, یا ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں, بحث کرنی پڑتی ہے آپ کو پارلیمنٹ میں, اس کے بعد یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو اگر ایسے ہی شہادتیں ہوتی رہے مقبوضہ کشمیر میں, ایسے ہی ریپ ہوتے رہے ہماری بہنوں کے ماؤں کے, اس کے بعد آپ اور جو کچھ وہ ہندوستان میں کر رہا ہے مودی وہ بھی آپ کے سامنے, پھر بھی آپ کہیں کہ نہیں ہم ان سے حالات اچھے کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تو ون وے ٹریفک ہوگی نا. اور پھر یہ ہے کہ جب ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے اسرائیل کے متعلق تو اس کو اس مطابق چلنا چاہیے. اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں پھر آپ بات چیت کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ انڈیکیٹر جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا انفلوئنس ہے امریکہ کا ہمارے اوپر. سب سے بڑا اس کا انڈیکیٹر ہوگا کہ نئی افغان حکومت سے آپ کے تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیں گے, ایران سے آپ کے تعلقات یہ کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیں گے. بالکل درست, بڑی اہم, بڑی آپ نے صحیح بات کی. سر ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے اندر ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ نومبر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ نئی حکومت سے ہونی چاہیے.
جبکہ ابھی جو سارا سیٹ اپ بنا اور اس چینج ہوا اس کے اندر سب سے اہم بات یہی کی جا رہی کہ شاید یہ سیٹ اپ ہی اس نومبر کی اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے. تو پھر تو یہ بات ساری مقصد ختم ہو جائے گا اس حکومت کے آنے کا اگر وہ نیریٹو یا وہ والا بیانیہ مان لیا جائے تو. ہاں جی دیکھیں یہ والی کانسپریسی تھیوری کا میں قائل نہیں ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود بخود وقت کے ساتھ کلیئر ہو جاتی ہیں. یہ ایک نظریہ ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اور لیکن میں اس کا انتظار کرنا چاہوں گا اور دیکھنا چاہوں گا کہ واقعی, اور پھر تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, بالکل چیزیں آشکار ہو جائیں گی اور چیزوں کا پتہ چل جائے گا. تو یہی وہ باتیں جو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جن میں آپ بات چیت کر کے بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں. اب سب کو پتا ہے کہ یہ بغیر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی, تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے بات چیت ضروری ہے. تو یہ جو چیزیں تنگ کرتی ہیں آپ کو یا جن چیزوں پر اختلاف ہے ان پہ بیٹھ کے آپ معاہدے کر لیں اور مسئلہ حل کر لیں. آپ نے پوری قوم کو کیوں لٹکا رکھا ہے؟ مطلب کسی ایک واقعے کی وجہ سے یا کسی ایک شخص کی وجہ سے یا کسی ایک انسٹیٹیوشن کی وجہ سے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے آپ پوری قوم کو تو داؤ پہ نہیں لگا سکتے, ہمارا فیوچر تو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک گفتگو کا اس وقت ہے اور یہ ساری چیزیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو صبح سے لے کے شام تک ہمارے لوگ, آپ لوگ بھی جو باہر بیٹھے ہیں, سخت ذہنی انتشار کا شکار ہوں گے. تو یہاں پر تو آپ ہمارا اندازہ لگا ہی سکتے ہیں. تو یہ ایسا نہ ہو کہ پوری کی پوری قوم کوئی نفسیاتی مریض بن جائے. اس سے نکالنے کے لیے ان حالات کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائی.